नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्ला बिन बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने बैत की इन बातों पर कि नमाज दुरुस्ती के साथ अदा करूँगा और ज़कात दिया करूँगा और हर मुसलमान का खैर खा रहूँगा। ऐसे ही बुखारी की हदीस नंबर 52 के अंदर जो है, ये दूसरी हदीस जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। इसके अंदर भी हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला से रवायत है, जिससे यानी कि मुग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के हाकिम मर गए, तो वो खुतबे के लिए खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ़ और ख़ूबी बयान की और कहा, तुमको अकेले अल्लाह का डर रखना चाहिए, इसका कोई साजी नहीं और तहम्मुल और इत्मीनान से रहना चाहिए इस वक्त तक कि दूसरा कोई हाकिम तुम्हारे ऊपर आए और वो अब आता है। फिर ये कहा कि अपने हाकिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो, क्योंकि वो भी यानी मुग़ीरा माफ़ी को पसंद करता था। फिर कहा, इसके बाद तुमको मालूम हो कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज़ किया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की शर्त मुझ पर कर ली और हर एक मुसलमान की खैर ख्वाही की। मैंने इसी शर्त पर आपसे बैत कर ली। इस मस्जिद के मालिक की कसम, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। फिर इस्तग़फ़ार किया और मिंबर से उतरे। देखिए कि हदीस नंबर जो 55 है, इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कह रहे हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, यानी जब इकरार किया दीन इस्लाम का, अल्लाह के नबी से ये अहद किया कि इन बातों के ऊपर मैंने बैत की, इन बातों पे मैंने अहद किया कि नमाज जो है वो मैं दुरुस्ती के साथ अदा करूँगा और ज़कात दिया करूँगा और हर मुसलमान का खैर खा रहूँगा। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम कबूल करवाया, अल्लाह के नबी ने इन बातों के ऊपर उनसे बैत ली। नंबर 1 कि नमाज जो है अच्छे तरीके से अदा करनी है अपनी, ठीक है। ज़कात जो है आपके ऊपर फ़र्ज़ है वो भी अदा करनी है और हर मुसलमान का खैर खा जो है वो आपने रहना है। बेज़ाहिर तो ये छोटी सी एक क्या कहते हैं कि जुमले के अंदर ये तीनों बातें आ जाती हैं, लेकिन इनका जो वो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इनकी जो डिमांड है वो बहुत बड़ी है। अब देखिए कि नमाज जो है हर मुसलमान पर हर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। तो 5 मरतबा एक इंसान जो है वो नमाज़ पढ़ेगा और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जो है वो इस तरीके से पढ़ो। एहसान ये है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप ये महसूस कर रहे हैं, आप के ज़हन के अंदर ये है कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपके ज़हन में ये नहीं है कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, तो फिर आप अपने माइंड के अंदर ये बात रखें कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। यानी आप ये देखें कि आप जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला बिल्कुल आपको सामने खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है। आपके सामने हैं, बिल्कुल वो देख रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी कोई इंसान हमें देख रहा हो तो हम हर काम जो है वो बड़े तरीके से करते हैं कि फ़लाँ देख रहा है। अगर हमने ऐसे सही काम ना किया तो वो क्या कहेगा। ये तो काम है दुनियावी काम जो करते हैं, जिसमें हम दूसरों से अपनी तारीफ़ करवाना चाहते हैं, दूसरों से अपने हर मामलात को अप्रिशिएट करवाना चाहते हैं। लेकिन नमाज जो है ये बंदे और अल्लाह का मामला है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से अदा करनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि नमाज एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी की जाए, बल्कि नमाज जो है अच्छे तरीके से अदा की जाए। साथ ही आप उन्होंने क्या कहा कि नमाज जो है मैं दुरुस्ती से अदा करूँगा और फिर ज़कात दिया करूँगा। यानी कि 1 साल गुजरने के बाद जितना आपके पास माल है, जो शरीयत के हवाले से उसके ऊपर ज़कात बनती है, तो वो ज़कात जो है वो ज़रूर अदा की जाएगी। यानी ये हदीस जो है, ये अब्दुल्ला बिन बजी जो थे उन्होंने तो बैत की थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी मुसलमानों से भी तो यही डिमांड की है। फिर फरमाया कि हर मुसलमान का खैर खा रहूँगा। एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है अपने किसी भी मुसलमान भाई या बहन का बुरा जो है वो सोचे, बल्कि हमेशा उसे उसकी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए जो उसके फ़ायदे के लिए हो, उसके नुकसान के लिए ना हो। यानी हमें
ہمیشہ جو ہے وہ اپنے مسلمان بہن بھائی جو بھی ہیں ان کے فائدے کی بات کرنی چاہیے، ان کو نقصان پہنچانے والے کام جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی باتوں سے دوسرے مسلمان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، یا پھر اپنے معاملات سے دوسرے مسلمانوں کو فائنینشیل جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے کی حرکات کرے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیر خواہ رہے ہر معاملے کے اندر، خواہ کسی بھی طریقے کا معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر جو ہے اس کا خیر خواہ رہنا ضروری ہے۔ جو حدیث نمبر 56 جو ہے اس کے اندر دیکھیے کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے، جریر بن عبداللہ جو ہے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ جن کے کوفے کے حاکم تھے، جب وہ مر گئے تو وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے۔ آپ جب کبھی بھی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں وہ بار بار جو ہے ایک چیز کو زیادہ بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اسی اکیلے کی عبادت کرنی چاہیے، اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کے مسلسل جملے جو ہیں ان کی باتوں سے، ان کی احادیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ مسلسل جو ہے ایک اللہ جو ہے اس کی تبلیغ اور ترغیب جو ہے وہ کی جاتی ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ دوسرا کوئی حاکم تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ وہ اب آتا ہے، پھر یہ کہا کہ اپنے حاکم کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، یعنی کہ جو چلا گیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، بخشش کی دعا مانگو، کیونکہ وہ بھی یعنی مغیرہ معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شرط مجھ پر کر لی اور ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی کی، ٹھیک ہے، میں نے اسی شرط پر آپ سے بیعت کر لی، اسی مسجد کے مالک کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر میں استغفار کیا اور منبر سے اتر گئی۔ اب دیکھیں اس کے اندر بھی جریر بن عبداللہ جو ہے وہ یہی بات جو ہے وہ رپیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام کی شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے مجھے بیعت کی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی جو ہے یعنی کہ اس کے اندر جو ضروری ہے۔ اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے جو دوسروں کی خیر خواہی کے لیے جو ہے وہ مسلسل اکساتا ہے، یعنی ہمیں بار بار جو ہے دین اسلام کے اندر یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم دین اسلام کے اندر جو ہے اسلام کی خیر خواہی کی طرف جو ہے وہ مسلسل کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم اس کو نقصان کر کے اپنا فائدہ جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ آپ کے ہاتھ سے ہو، خواہ وہ آپ کی زبان سے ہو، دونوں طریقوں سے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو ہے وہ خیر خواہ رہتا ہے، ایک مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنے زیادہ حقوق جو ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر واجب جو ہے وہ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر طریقہ اور سلیقہ جو ہے وہ ہمیں سکھا دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بہتری کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب دیکھیں کہ مسلمان جو ہے انہوں نے ہمیشہ دوسرے مسلمان کا فائدہ سوچا ہے۔ ایک جنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے زخمی شہید ہوئے ہیں، ایک پانی پلانے والا آتا ہے، پہلے مسلمان کے پاس جاتا ہے، اسے پانی پلانے ہی لگتا ہے تو اتنی دیر میں جو پاس کھڑا لیٹا ہوا دوسرا مسلمان ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ پانی مانگتا ہے۔ جو پہلا مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتا کہ پہلے مجھے پلاؤ، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جاؤ پہلے اس کو پلا کے آؤ۔ ابھی وہ اس کو پلانے گیا تو تیسرا ایک مسلمان جو ہے زخمی حالت میں ہے، وہ پانی کے لیے آواز لگاتا ہے، تو وہ جو دوسرا مسلمان ہے اسے کہتا ہے کہ جاؤ پہلے آپ اس کو پانی پلا کے آؤ۔ تو وہ تیسرے مسلمان کے پاس جب پہنچتا ہے زخمی حالت کے اندر تو وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب وہ واپس جو ہے وہ دوسرے کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی ان کے آنے سے پہلے شہید ہو جاتے ہیں۔ جب تیسرے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث سے کیا سبق ملتا ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، پانی کی بوند کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن جب پانی میسر بھی ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جلدی سے خود پانی پی لیں۔ جیسے ہی دوسرے نے آواز لگائی پانی کے لیے تو انہوں نے اپنے اوپر دوسرے مسلمان کو ترجیح دی اور فوراً انہوں نے کہا کہ پانی جو ہے وہ اس کو پلا دیجیے۔ لیکن دیکھیے کہ وہ پانی کی جو ایک آخری بوند ان کے اندر جانی تھی وہ نہیں جا سکی۔ انہوں نے اس دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی زندگی کے اوپر، اپنی جان کے اوپر دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی، زیادہ اس کو فضیلت دی،
تو کیا ہوا کہ اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کے درجات جو ہے وہ اتنے زیادہ بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات ہی یہی بتائی ہیں کہ وہ آپس میں کافروں کے مقابلے میں تو سخت دل ہے، لیکن آپس کے اندر جو ہیں انتہائی نرم دل ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی بہتری کے لیے جو ہے ہر لمحے کام کرتے ہیں، ہر لمحے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بھی بالکل ایسے ہی مسلمان بننا چاہیے۔ آمین۔